على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کی کھیتی بڑھانا چاہتے ہیں ہم ان کی کھیتی میں خوب اضافہ کر دیتے ہیں، خوب بڑھوتری کر دیتے ہیں، اور جو لوگ صرف دنیا کی کھیتی بڑھانا چاہتے ہیں انہیں دنیا سے مل تو جاتا ہے مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ بڑی ہمت والے بلند مقامات والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے صرف آخرت کو طلب کیا اور دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں کی کہ دنیا میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کبھی ان کے پاس سے خیال ہو کے بھی نہیں کیا۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوئے کہ جنہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، اپنے دنیا کے کاموں کی بھی فکر رکھی، بحیثیت بشریت اپنی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھا، اور چونکہ انسان ہے بعض باتوں سے گھبرا ہی جاتا ہے تو کبھی نہ کبھی فکر بھی لاحق ہو گئی، مگر اس کا اصل مقصد آخرت ہی رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی عطا فرما۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان میں عطا فرماتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں بس تو مولا ہمیں دنیا ہی میں دے دے تو دنیا میں مل تو جاتا ہے لیکن آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ اور کچھ ایسے دنیا کے طالب ہیں کہ ان کا آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا، تصور بھی نہیں آتا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری شان سے گزر جائے، مزے سے گزر جائے، چاہے حلال سے گزرے چاہے حرام سے گزرے، چاہے عدل و انصاف سے گزرے چاہے ظلم و ستم سے گزرے، بس ہماری دنیا شاندار گزر جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو آخرت میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو اپنے گناہوں کے سامنے نہ جانے کتنی نیکیاں اپنی برباد کر دیں گے، اور دنیا سے لے جائی ہوئی نیکیاں ان کے آخرت میں بھی کوئی کام آنے والی نہیں۔ ایسے اللہ کے اونچے نیک اور مقرب بندوں میں آج میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا خلیفۃ المسلمین وہ سلیمان بن عبد الملک تھے، عبد الملک بن مروان کے بیٹے۔ عبد الملک بھی بادشاہ اور خلیفہ گزرے ہیں مسلمانوں، وہ بھی اتفاق سے حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو اہل نظر پہچان لیتے، ان کی نظر اس جوان پر پڑی جن کا نام حضرت سالم ہے، تو چہرہ دیکھ کر کچھ چہرے کے آب و تاب بتا رہے تھے کہ یہ کوئی اچھے گھرانے کا انسان، کپڑوں سے تو معمولی نظر آ رہے تھے مگر چہرہ دیکھ کر کچھ ان کا دل کھینچا اس کی طرف۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے جب وہ طواف سے فارغ ہوئے تو انہیں بلا کر ان سے گفتگو کی کہ اے جوان تم کون ہو یہ تو ہمیں بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں حضرت عمر کا پوتا۔ ارے آپ عمر کے پوتے ہیں؟ ہم تو ان کے عاشق ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے تو ہمیں بے پناہ محبت ہے۔ کبھی آپ کو کسی طرح کی کوئی ضرورت ہو، کوئی آپ کسی بھی طرح کی کوئی چیز مجھ سے مانگنا چاہیں بلا تکلف مانگ لیں، آپ جو کہیں گے میں عطا کروں۔ تو انہوں نے فرمایا
یہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، اللہ کے گھر میں کسی بندے سے مانگے، یہ ہماری عزت اور شرافت اس کا تقاضا نہیں کرتی. ہمیں شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم کسی بندے سے کچھ مانگیں. طواف مکمل ہو گیا، مسجد سے باہر نکل کے سلیمان بن عبد الملک اپنی آرام گاہ میں انتظار کرتا رہا، اور ایک خادم مقرر کر دیا کہ جب یہ مسجد سے باہر نکلیں تو انہیں ہمارے پاس لے کے آنا. جب وہ مسجد سے باہر نکلے، ان کے پاس پہنچے، تو پھر سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ صاحب اب تو آپ مسجد سے باہر آ گئے، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے. اب اگر کوئی آپ کی آرزو ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی بھی آپ کی ضرورت ہو، آپ بس فرمائیے مجھے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہماری آخرت کی کوئی پریشانی اگر دور کر سکتے ہو تو بتائیے. ارے صاحب ہماری آخرت پہ دسترس کہاں ہے؟ ہم تو دنیا اللہ نے ہمیں دی ہے، سب کچھ دیا ہے دنیا میں. دنیا کی کوئی بھی حاجت، کوئی ضرورت ہو تو آپ وہ بیان کریں، کسی بھی طرح کی، اونچی سے اونچی، ہم پیچھے نہیں رہے. تو فرمانے لگے دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو میں آپ سے کیا دنیا طلب کروں. ہاں اگر آخرت کے لیے مجھے کچھ سامان دے سکتے ہو، آخرت میں میرے کچھ مددگار بن سکتے ہو تو فرمائیے. فرمایا صاحب ہماری وہاں تک دسترس نہیں ہے، ہماری تو یہیں تک دسترس ہے. ٹھیک ہے السلام علیکم، اٹھے اور چلے. تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک اور مقرب بندے کہ آخرت ہر وقت ذہن میں سمائی ہوئی ہے. اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، عبادت ہے، ریاضت ہے، کچھ بھی ہے. دنیا کا تو خیال ہی نہیں آتا کہ دنیا کیسے گزرے گی، کیا ہوگا. بس آخرت کامیاب. کیوں؟ اونچے رتبے والے، اعلیٰ گھرانے کے. حضرت عمر کی شان کیا تھی، آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کی شان کیا تھی، تو پھر ویسی پوتا بھی ہوگا. تو وہ یہی کہنے لگا بادشاہ کہ یہ آپ نہیں بول رہے، آپ کے اندر جو عزت دار خون ہے وہ بول رہا ہے. تو ایسے عزت والے، ایسے ہی حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آباء و اجداد سے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں کہ صرف اللہ کی طلب ہے، آخرت کی کامیابی کی فکر ہے، دنیا کی کوئی غرض ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں. ایسے اللہ کے نیک اور مقرب بندے اگر انہیں ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں بس اس سے بچ جائیں کسی صورت سے، چاہے کتنی تکلیف اٹھانا پڑے، کتنی پریشانی اٹھانا پڑے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہماری آخرت کا نقصان نہ ہو جائے. آمین. مشہور واقعہ ہے آپ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے اور ایک پانی میں سیب بہتا ہوا آ رہا تھا. انہوں نے یہ سوچ کر کہ بھائی اس کا کوئی مالک تو ہے نہیں، بہتا ہوا جا رہا ہے، خراب ہی ہو جائے گا، اٹھا کر کھا لیا. کھانے کے بعد پھر خیال آیا ارے پتہ نہیں یہ کس کا گر کے آ گیا تھا، اس کا مالک کون تھا، ہم نے اجازت تو لی نہیں، بغیر اجازت کے کھا لیا. اگرچہ شریعت کے قانون کے لحاظ سے جائز تھا کہ اتنی چیز کہ جس کو آدمی تلاش کرنے نہیں نکلے گا، اگر وہ کسی کو پڑی ہوئی مل جائے تو اس کے لیے حلال ہے. تو اب ایک سیب دریا میں بہہ گیا کسی کا تو کہاں ڈھونڈنے نکلے گا آدمی. تو قانون شریعت سے تو جائز تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو متقی حضرات ہیں وہ ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جن میں شک اور شبہ ہوتا ہے، اپنے دین کو اور ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سوچ کر وہ چل دیے دریا کے کنارے کنارے. دیکھا کہ ایک باغ میں سے سیب کے پیڑ کی ڈالیاں لٹکی ہوئی ہیں، تو وہ سوچنے لگے کہ انہی ڈالیوں میں سے سیب ٹوٹ کے گرا ہوگا اور اسی باغ کا ہو سکتا. باغ کا دروازہ تلاش کیا اور باغ کے اندر پہنچ گئے. اس کے مالک تھے حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے. باغ میں جانے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی حضرت سے، اور جا کر یہی عرض کیا حضرت ایک دریا میں سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ آپ کے باغ کا ہوگا، کیونکہ دریا میں آپ کے باغ کے ہی شاخیں لٹک رہی ہیں، تو میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا.
آپ اجازت دے دیں مجھے، جائز کر دیں میرے لیے کہ اچھا بھائی تم نے کھا لیا، ہماری اجازت۔ اور حنفی مسلک کے مطابق اگر کوئی شخص کسی چیز کو استعمال کر لے اور استعمال کے بعد بھی اجازت لے اور وہ اجازت دے دے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو انہوں نے نیچے سے اوپر تک دیکھا کہ یہ ابھی نوجوان، اس کی عمر ہی کیا ہے، 17-18 سال کا، اور یہ اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری کی ایک سیب کے لیے آیا ہے، اور پھر اللہ والوں کی نظر تو ویسے بھی تاڑ لیتی۔ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اپنے پاس رکھ کے اسے اور زیادہ کامل بنایا۔ وہ کیا ہے کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کا سبق یاد ہو، تو وہ سمجھ گیا بھائی چھٹی دینے کا بچہ نہیں ہے، یہ تو اس کا سبق یاد ہے، اسے تو پاس رکھو اور اسے سکھاؤ، یہ تو سبق کو یاد کر کے آگے بڑھنے والا ہے، تو آگے بڑھنے میں اس کی اور مدد کی جائے۔ بیٹے ایسے معافی نہیں ہوگی، اتنا بڑا گناہ قصور اور آپ چاہ رہے ہو ایسے ہی معاف ہو جائے؟ آپ کو ہمارے باپ کی اتنے زمانے تک خدمت کرنا پڑے گی، کوئی وقت مقرر کر دیا، انہوں نے کہا صاحب ٹھیک ہے خدمت کر لیں گے مگر ہمیں معافی ہو جائے، ہماری آخرت کا نقصان۔ انہوں نے جب کہا جب خدمت کر لو گے تو ہمارے پاس آنا، پھر ہم بتائیں گے۔ وہ خدمت کا وقت جب پورا ہو گیا تو حاضر ہوئے، صاحب وقت پورا ہو گیا، اب بتائیے کیا حکم؟ کہا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی اس کے عیبدار ہیں، ہاتھ بھی صحیح نہیں ہے، پاؤں بھی صحیح نہیں ہے، اس طرح سے کچھ عیب بتائے کہ جو سن کے آدمی گھبرا جائے۔ تم اگر ہماری اس بیٹی سے نکاح کر لو تو ہم تمہاری یہ غلطی اب معاف کر دیں گے۔ صاحب جیسے آپ چاہو، دنیا تو کیسے ہی مل جائے، کیسے ہی پریشانی کی صورت سامنے آ جائے، مگر ہماری آخرت خراب نہ ہو، آپ تو ہمیں معاف کر دیجیے کہ اس میں نکاح کرنے کے وہ تیار ہو گئے۔ نکاح کا انتظام بھی وہیں ہو گیا۔ جب اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں رات کو تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں تو انتہائی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی، آنکھیں بھی صحیح ہیں، کان بھی صحیح ہیں، گفتگو بھی صحیح کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھی صحیح ہیں، تو یہ ڈر کے مارے باہر آ گئے کہ بھائی ہماری بیوی کو تو ایسا بتایا گیا تھا، یہ پتہ نہیں کون۔ تو خسر صاحب نے دیکھ لیا، ارے بھائی باہر کیسے بیٹھے ہو؟ کہ صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ایسے ایسے اس کے اندر خرابی ہیں، وہاں تو بڑی حسین و جمیل کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے ہم باہر آ گئے۔ ارے بھائی کا وہی تمہاری بیوی، وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ کبھی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کانوں سے بہری اس لیے ہے کبھی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی، زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ شریعت کے خلاف کبھی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کی ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہم نے بتائیں اسی اعتبار سے بتائیں کہ وہ ہاتھ کبھی غلط کام کے لیے اٹھے نہیں، پاؤں کبھی غلط بات کی طرف چلے نہیں، اس اعتبار سے وہ ہاتھوں سے بھی بیکار ہے اور پاؤں سے بھی بیکار ہے۔ جو کچھ کیا ہے اس نے زندگی میں اچھا ہی اچھا کیا ہے۔ تو یہ ہے ہماری بیٹی جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زیر سایہ ایسی پرورش عطا کی ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ بیٹی ایسے ہی شریف، ایماندار، متقی اور پرہیزگار کے نکاح میں آئے، اس لیے ہم نے تمہارا نکاح ان سے کرایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے ایسے بندے بھی اس دنیا کے اندر پیدا فرمائے جو دنیا کے لیے مثال اور نمونہ بن گئے کہ انہیں آخرت کی ایسی فکر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی کسی پریشانی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم تو صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ایسے مقبول بندوں کے صدقے میں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ جو تجھے پسند ہو، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، تیرے مقبول بندوں کو پسند ہو، وہ ہم سب مسلمانوں کی پسند بنا اور اسے بآسانی اختیار کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا۔ جو تجھے ناپسند ہو، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، تیرے مقبول بندوں کو ناپسند ہو، وہ ہمارے لیے ناپسند بنا اور اس سے بآسانی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو اچھی کامیابی عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، آئندہ بھی ہر بیماری، پریشانی، الجھن، تکلیف، آفت، بلا سے ہر مخلوق کے شر سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما،
ہمارے جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہر جگہ دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم کرم فرما۔ آمین۔